اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں امتحانات میں کامیابی کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویورز، جن بہنوں اور جن بھائیوں کے امتحانات شروع ہیں وہ یہ وظیفہ کر لیں، بہت ہی کامیاب ترین یہ عمل ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بھی امتحانات کی تیاری کرتا ہے، امتحانات کی تیاری اچھے طریقے سے ہوتی ہے، یا جن بہنوں بھائیوں کے امتحانات ہو چکے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ امتحانات میں اول نمبر سے پاس ہو جائیں گے۔ یا وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ذہن بہت کم ہے، کشادہ نہیں ہے، وہ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے سوالیہ پرچہ حل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی امداد شامل ہو جائے گی۔ تو چاہے کالج میں پیپرز ہیں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، یا کسی جاب کے لیے امتحانات دینے یا NTS وغیرہ دینے کے لیے تیاری کرنی ہے تو یہ وظیفہ کریں، بہت ہی کامیاب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے بہت سے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ اول نہیں تو دوم ضرور، یا فرسٹ ڈویژن سے تو ضرور ہی آپ پاس ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ یہ عمل ضرور کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے امتحانات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ آپ سے ہر کوئی یہ پوچھے گا کہ آپ نے آخر کون سا وہ وظیفہ کیا جس کی وجہ سے آپ کو امتحانات میں اس قدر کامیابی حاصل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلے آپ کو مکمل یقین رکھنا ہوگا، کامل بھروسہ رکھنا ہوگا، نمازیں پنجگانہ پڑھنی ہوگی۔ دیکھیں، جیسے کہ ہم دنیا کے امتحانات کے لیے تیاری کرتے ہیں ویسے ہمیں آخرت کے امتحان کے لیے بھی تیاری کرنی ہوگی۔ کثرت سے دن رات درود پاک پڑھنا ہوگا، جیسے آپ دنیا کے امتحان کے لیے دن رات پڑھتے ہیں، ساری رات آپ لوگ پڑھتے ہیں تاکہ صبح کا پیپر اچھا ہو جائے۔ اسی طرح سے ہر رات سونے سے پہلے یہ سوچ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے، اپنے اعمال کو یاد کر کے کہ دن بھر ہم نے کون سے گناہ کیے، کون سی نیکیاں کیں، یہ سب سوچ کر آپ لوگ سویا کریں کہ ہو سکتا ہے صبح ہماری آنکھ نہ کھلے اور صبح ہمیں امتحانات میں ڈال دیا جائے۔ تو آپ لوگ اس طرح سے یہ سب سوچ کر سویا کریں، جیسے دنیا کے امتحان دینے کے لیے آپ اتنی تگ و دو کرتے ہیں، ویسے ہی آخرت کے امتحان کے لیے، آخرت کے امتحان کی کامیابی کے لیے بھی تگ و دو کریں کہ جب قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے بندے سے کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، تو آپ آسانی سے وہ تینوں سوالوں کے جواب دے سکو۔ اور ان سوالوں کے جواب یہ نہیں کہ آپ کو آتے ہوں گے یا آپ کو آتے ہیں تو آپ آسانی سے دے سکو گے، بلکہ نہیں، جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ اچھے اعمال کر سکو گے، آپ دنیا میں نیکیاں کما رہے ہوگے، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوگے، غریبوں کو صدقہ و خیرات کرتے ہوگے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوگے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوگے، اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہوگے، رہ جاتے لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہوگے، اپنے صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحم کرتے ہوگے، ہر طرح کی نیکیاں کمانے میں پہل کرتے ہوگے، ساری رات عبادات کرتے ہوگے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوگے، نمازیں پنجگانہ پڑھتے ہوگے، اپنے سے نیچے لوگوں کو خوش اخلاقی سے دیکھتے ہوگے، تو آپ لوگ بھی ان تینوں سوالوں کے جواب آسانی سے دے سکو گے۔ تو ویورز، یہ بات ہے کہ دنیا میں بھی نیکیاں کمانا مشکل نہیں، ہمارے لیے دین اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ہم نے بنا دیا ہے۔ دین اسلام اس قدر مشکل نہیں ہے، ہمیں بس صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے میں ٹوٹل کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 1 گھنٹہ
لگتا ہے اور اس 1 گھنٹے میں ہم نماز پنجگانہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آخرت میں جلدی حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں تو آپ لوگ دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں، کیونکہ درود و سلام ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا کر سکتی ہے، دنیا میں بھی کامیابی عطا کر سکتی ہے۔ تو دنیا کے امتحانات، آخرت کے امتحانات میں کامیابی کے لیے آپ کو کثرت سے درود پڑھنا ہوگا، اور ساتھ میں جو میں آپ کے لیے چند وظائف لائی ہوں ان پر بھی آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں مکمل کامیابی ملے گی۔ تو جب آپ امتحان کے لیے جانے لگتے ہیں اور سوالیہ پرچہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب سوالیہ پرچہ آئے تو اس کو پڑھنا نہیں ہے آپ نے، بلکہ الٹا کر کے رکھ دینا ہے فوری طور پر اپنی، یعنی کہ جیسے کہ آپ کے سامنے امتحان کے لیے پیپر آتا ہے، آپ نے اس کو الٹا کر کے رکھ دینا ہے اور اس پر اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھ کر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سوالیہ پرچہ حل کرنا شروع کر دینا ہے، انشاءاللہ غیبی امداد حاصل ہوگی۔ ایک اور امتحان کے متعلق وظیفہ ہے کہ امتحان یا کسی کام میں کامیابی کے لیے اس آیت کو جانے سے پہلے 7 مرتبہ گھر میں پڑھ لیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 62 ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 62 یعنی 62 ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آپ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 62 کو پڑھ لینا ہے 7 مرتبہ، اور امتحان میں کامیابی کے لیے آپ امتحان میں جب کامیابی چاہتے ہیں تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو 100 مرتبہ جب امتحان ہو جائیں، ٹھیک ہے، جب امتحان ہو جائیں تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، یا حسیبو باوضو حالت میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آ جاتا 100 مرتبہ آپ نے یا حسیبو اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے نیک نیتی کے ساتھ۔ اور اگر کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کا طالب علم ہو، امتحان میں کامیابی چاہتا ہو، ہر نماز کے بعد باوضو 16 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کی دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی امتحان میں ضرور کامیابی ہوگی۔ یہ عمل کسی نوکری یا باہر کے ملک جانے کے لیے، انٹرویو کے لیے بھی کارآمد ہے یہ عمل، اور یہ میں نے دعائیں لکھتی ہیں امتحان میں کامیابی کی 11 بار، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم 11 مرتبہ،
اور 11 مرتبہ یا فتاحو، 7 بار واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ جو 3 میں نے آپ کے لیے کلمات لکھ دیے ہیں، اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد یا صبح فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ ان تینوں کو پڑھ لیں 11 بار، ایک پھر 11 بار پھر 7 بار آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے، اور جب تک رزلٹ نہیں آتا آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے خصوصی وظائف لائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ خصوصی دعا کا بھی اہتمام کروایا جاتا ہے، تو آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام اتوار کے دن کروایا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔